ہے خبر گرم ان کے آنے کی، غالب کا شعر سنا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. لیکن اس شعر کو، غالب کے شعر کو اس اللہ والے شاعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نے اس کو بدل دیا. فرمایا بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. غالب نے تو شکایت کی تھی کہ میرا محبوب جب آیا ہے خبر گھر ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. تو اس کو تو غم تھا کہ بوریا نہ ہوا کہ بچھاؤں. وہ رو رہا تھا بوریا نہ ہونے پر، اور یہاں شکر ادا کر رہے ہیں کہ بوریا ہوتا تو ہم نہ بچتے. بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر رہے گھر میں بوریا نہ ہوا. باتیں اللہ والوں کا بھی عجیب معاملہ. خیر آج ایک بات دیکھو، اللہ والوں کے، اہل اللہ کے دو قسمیں. ایک پر تو بالکل مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، نہایت حلیم الطبع، شفقت و محبت، اور جاؤ تو کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے دیتے ہیں. اس میں تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب جب جاتے تھے ہم لوگ ہر وقت لڈو پاپا اور یہ کھا لو وہ کھا لو. بعض مشائخ کا مزاج جو ہوتا ہے کھلاتے پلاتے بھی ہیں، لیکن کسی بات پر جب ان کی بے وصولی ہو جائے اور سمجھ لیں کہ اب ان کی آپریشن کی ضرورت ہے تو پیٹ پھاڑ کے نکال دیتے ہیں. سمجھا؟ اور کہتے ہیں اب تھوڑی دیر تک چلاؤ کیوں ایسی غلطی کی. بعد میں کسی مرہم بھی لگا دیں. تو میں نے دیکھا کہ نبیوں کے آج ایک تفسیر دیکھی روح المعانی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایسے اللہ والے جو ہوتے ہیں، لکھا ہے کہ کان علیہ السلام شدید الغضب، حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید الغضب تھے. چانچہ جب ان کی قوم نے وہ پوجا کر لیا، گائے کا بچھڑا بنا کر لیا، اور ان کو کوہ طور سے آئے تو دیکھا یہاں گو پوجا ہو رہی، گائے کی پوجا. تو اس وقت میں اللہ کی کتاب توریت کو اس زور سے ڈالا کہ ٹوٹ گیا وہ، یعنی شدت غضب سے. اور اللہ، یہ غضب اللہ کے لیے تھا، ان کی قوم نے کیوں نافرمانی کی. تو اس میں حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے اگر غصہ آ جائے تو یہ شدت غضب جو ہے یہ منافی، جب نبوت نہیں ہے تو اگر کسی ولی کو غضب غصہ آ جائے تو وہ منافی ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ولایت تو ادنا درجے کی چیز ہے نبوت کے مقابلے میں. جب نبوت کے ساتھ ان کے غصہ آ سکتا ہے، اور ایسا غصہ کہ داڑھی پکڑ کے اپنے بھائی نبی ہارون علیہ السلام، جو لکھا ہے کہ 4 سال بڑے تھے، سمجھے نہیں؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں کہ 4 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اپنے بڑے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کے یہ جو روح الیہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ کیوں تم نے یہ پوجا کو ہونے دیا. وہ سمجھے کہ شاید انہوں نے کوئی ڈھیل معاملہ کیا، حالانکہ ان کی غلطی نہیں تھی. ان کہا ہے میری ماں کے بیٹے، یبنہم کہا، یعنی ابا کا نام نہیں دیا تاکہ رحم آ جائے ان کو، بہت طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کہا یا یبنہم، اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری غلطی نہیں اس میں. تو حضرت اس سے مسائل لکھتے ہیں. ہاں بولا وراثی، میری داڑھی میرا سر، یعنی نہ پکڑیے مجھ کو جھٹکا نہ دیجیے، ٹھیک ہے بال پکڑ کر بھائی. تو لکھا ہے کہ حکیم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے لیے اگر غصہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ تو کتاب کو توریت کی اس کے ڈالنے پر گرفت کی کہ کیوں ایسی کی، ہمارے کلام کی تم نے ناقابلیت کیوں کی، غصے میں اتنا مغلوب کیوں ہوئے کہ میرا کلام تم نے ایسا پٹکا کہ تفصیل ہو گئی اس کی. نہ تو وہاں گرفت کی، اور نہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں گرفت فرمائی کہ تم نے 4 سال اپنے بڑے بھائی جس کو میں نے نبوت بھی دی ہے اس کی داڑھی کیوں کھینچی. دونوں کو معاف کیا اللہ نے. تو اس سے حضرت نے مسئلہ نکالا کہ جب نبوت کے ساتھ اس قسم کی چیزیں اللہ نے قرآن میں اگر یہ بات نہ ہونا ہوتی تو کچھ نہیں گرفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. تو معلوم ہوا کہ چونکہ غصہ اللہ کے لیے تھا، حمیت الدین اللہ ہی کے لیے تھا. لہذا اگر کسی ولی اللہ کو بے وصولی پر ایسی غصہ آ جائے اور وہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو جب نبوت کے لیے کمال کی منافی نہیں ہے تو کمال ولایت کی کمال کی منافی نہیں ہے. اس کا جیسے اس کا اللہ ناز اٹھاتے ہیں ایسے اہل اللہ کے جلالی جو ہوتے ہیں ان اللہ والوں کے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفت نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان مقبول بندوں کو ان کی مقبولیت میں کبھی شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ایسا غصہ کیا. ان کو غلطی تو معمولی بھی تھی، شفقت کرنی چاہیے، تجویز فنا کرو. بعض وقت میں یہ امت فرماتے ہیں کہ غلطی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن منشا اس کا بڑا ہوتا ہے. جیسے بعض تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ اوپر پھنسی اتنی سی ہوتی ہے اور نیچے اتنا بڑا ہوتا ہے اندر. ایسے تھوڑے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اندھا پھوڑا.
اندھا پھوڑا کہتے ہیں اس کو، کہ اوپر تو ذرا سی پھنسی ہوگی، نیچے جناب ایک چھٹاک پر اندر بھرا ہوتا ہے. تو بعض وقت میں شیخ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے. ایک ڈانٹ سے ہوا نکال دیتے ہیں، جیسے فٹ بال کو وہ بال نکال دیا، ایک ہی ڈانٹ سے اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ جو تہجد سے تو اور ناز آتا ہے، تقریر سے اور ناز بڑھتا ہے، عبادت سے اور بھی نفس میں بڑھائی آتی ہے. یہی ایک واحد راستہ ہے نفس کے مٹانے کا کہ انسان شیخ کرے اور اس کے ہاتھ میں مردے کی طرح پیش کر دے، جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. یہ حق ہے مرید کا شیخ کے ساتھ. لہذا شیخ کیا کرتا ہے، وہ ایک ہی ڈانٹ میں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں یہ لاکھوں برس تاجر سے تو اور بھی اس کا نظم ہوتا ہے کہ اب میں بہت بڑا بزرگ بھی ہو گیا ہوں. اب تجربہ یہ ہوا کہ سوائے شیخ کے نفس کوئی مٹنے کی کوئی شکل ہی نہیں. آپ ہمیں کوئی سمجھا دے، ہم کو کوئی بتا دے کہ نفس کیسے مٹائے گا. عبادت زیادہ کرو گے تو نفس میں اور آئے گا، بھائی اب تو میں تہجد پڑھتا ہوں. اگر آپ نے 1000 دفعہ اللہ اللہ کیا اور بڑھا، 10-20 آپ کی تقریروں میں کشش بڑھ گئی، لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر، نفس اور بڑھا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے نفس کو بڑھاتی جائے گی سوائے شیخ کی ڈانٹ کے. اچھا خود اپنے کو کمرے میں بیٹھ کر کے اور کہہ دو تم بڑے الو ہو، گدھے ہو، کمینے ہو، مار بھی لو، جوتا بھی اپنے لگا لو، اپنے جوتے کا اثر نہیں پڑتا. جو شیخ بھری مجلس میں بہت باآبرو ہو کر وہ کوچے سے نکالتا ہے آبرو کر کے. لوگ تو کہہ دیں گے مولانا شاہ محمد صاحب نے ابھی حال میں 3-4 لوگوں کو نکالا اس کمرے سے اور کچھ مہمان خصوصی آ گئے تھے تو فرمایا کہ بھائی تم لوگ تو اپنے خاص ہو، باہر چلے جاؤ. اور یہ جو باہر سے علماء آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کمرہ خالی کرو، نکلو باہر. جب علماء آئے، بڑے لوگ آئے، تم لوگوں کو خود ہی فکر کرنی چاہیے. تو جب وہ نکلنے لگے تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت اس وقت ایک مصرع پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے. غالب نے تو کہا تھا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، لیکن چونکہ ایک آپ کے حکم سے نکل رہے ہیں لہٰذا ان کے لیے یہ مصرع فٹ کر رہا ہوں، بہت بآبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اللہ ان کو عزت دے گا کیونکہ شیخ اور ایک اللہ والے کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل رہے ہیں. تو تجربہ یہی ہوا کہ واقعی بات. اچھا حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے اس کے اندر کہ کئی دفعے یہ سوچا کہ تنہائی میں بلا کر نرمی سے سمجھاؤں تو فرمایا کہ اس کا فائدہ مرتب نہیں ہوا. کئی دفعہ تجربہ کیا حضرت کہ بلایا، بھائی دیکھو آپ نے یہ غلطی کی، مناسب نہیں، اور پھر وہی غلطی کی. اور فرمایا مجمع میں ایک دفعہ ڈانٹ کے ساری زندگی یاد رکھتا ہے، ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ ایٹم بم جو ہیروشیما کی طرح نفس اڑ جاتا ہے. ہیروشیما جاپان میں جب ایٹم بم گرا تھا تو وہاں سمجھا نہیں، وہ بالکل وہاں سنا ہے پودا تک اگتا نہیں ہے. تو ایسا نفس مٹتا ہے کہ پھر نفس کا کوئی پودا ہرا نہیں ہو سکتا. اس کے ایسا ہیروشیما کی طرح نفس کو مٹا دیتا ہے شیخ. ڈانٹ، ایک ڈانٹ. حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ علمت کا معمول یہی تھا، مجمع میں ڈانٹ دے دیتے. فرمایا کہ میں ان کا یہ چونکہ مجھ سے بیعت ہے، آپریشن کے لیے آئے، اصلاح کے لیے آئے، لیکن دوستی کے لیے کوئی جائے تو اس کو نہیں کچھ کہتے. فرمایا جو مجھ سے ملنے آئے تو اس کو تھوڑی کہ ڈاکٹر سے ملنے گئے تو آپ لیٹو پیٹ پھاڑوں گا. جب ڈاکٹر سے آپ کہیں گے کہ میرے گردے میں پتھری پڑی ہے، میرا پیٹ پھاڑی ہے، تو پھاڑ دے. اب آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میں آپ سے صرف ملنے آیا ہوں، اور اس نے کہا لیٹو وہاں لانا چاہو تو ایسا نہیں کرتے اللہ والے. یہ بھی سمجھ زیادہ حکیم الامت تھانہ بھون میں جو لوگ کی تعلق رکھتے تھے اصلاح کا ان کو اسی مجمع ہی ملا دیتے، مگر اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. آپ سمجھیے بمبئی کی تقاریر اور تمام سارے ہندوستان میں اور جو کچھ یہاں بھی بنگلہ دیش میں بھی اب ایسی ہوا نکالی شہر میں خوب رگڑائی کی گئی. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ہے تو کوئی ڈانٹنے والا بڑا تو ہے، ہمارا میرا کوئی بڑا تو ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے راضی اور خوش رکھا ہے اس وقت اپنے بڑوں کے ناز اٹھانے پر، اور جو بڑوں کا ناز اٹھاتا ہے چھوٹے اس کا ناز اٹھاتا ہے.